لبنان، شام، عراق، بحرین اور یمن کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جہاں مسلکی اختلاف کی آگ کو بھڑکانے اور منظم کشت و خون کروانے کے لیے ایک منصوبہ بندی سے سازش کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سازش کے پیچھے کون کون سی طاقتیں ہیں؟ اگر اس بحث میں نکل گئے تو سازش کا سرا مل سکے گا اور نہ آپس کے اختلافات ختم ہو سکیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پورے خطے اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں موجودہ جنگ خالصتاً علاقائی بالادستی، سیاسی اقتدار، وسائل پر قبضے اور عالمی قوتوں کے مفادات سے الجھی ہوئی ہے، مگر ایک غیر محسوس طریقے سے ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو کبھی مقدسات کے تحفظ اور کبھی محترم شخصیات کی حرمت و احترام کی حفاظت جیسے نعروں میں الجھا کر امت کا خون بہایا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان میں مسلکی اختلاف کی آگ کو دھیرے دھیرے سلگایا جا رہا تھا اور دل آزاری والی گفتگو جو دونوں جانب کے علماء و ذاکرین صرف داد و تحسین کے ڈونگرے وصول کرنے کے لیے مدتوں سے کرتے چلے آئے تھے اور جو صرف ان کی اپنی محافل و مجالس تک محدود رہتی تھی، اس سے پہلے ایک منصوبے کے تحت سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیا گیا۔ چلیں یہاں تک تو معاملہ سنبھل سکتا تھا کہ ایسا بھی کئی سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن پھر ایک اور بھیڑ چال چل نکلی کہ اپنے مخالف کو پولیس اور عدالتوں میں گھسیٹا جائے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل تھا کیونکہ روزانہ پیشیاں، کورٹ کچہریاں اور وہاں رہنماؤں کی آمد و رفت اس آگ کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ یہ معاملہ دونوں طرف سے ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا، لیکن محض سادہ لوحی اور فراست کی کمی کی وجہ سے بات اس قدر خطرناک حد تک آگے بڑھ گئی کہ پورے ملک میں ریلیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اضافہ ہمارے میڈیا کے اس بے احتیاط براہ راست نشر کرنے کے رجحان نے کیا۔ دنیا بھر کے ممالک میں تمام ٹیلی ویژن چینل جو براہ راست نشریات دکھاتے ہیں وہ دراصل براہ راست نہیں ہوتی، بلکہ انہیں تکنیکی زبان میں براہ راست کی طرح ریکارڈ کیا ہوا ریکارڈڈ ایز لائیو کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ براہ راست نشریات میں چند منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس سے فساد بھڑک اٹھنے کا خطرہ ہو تو اسے حذف کر دیا جائے، لیکن ہمارے میڈیا کی بد احتیاطی نے اس آگ کو پورے ملک میں پھیلا دیا اور ماحول دن بدن تلخ ہوتا چلا گیا۔ ایسے میں دونوں جانب کے بڑے علماء نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنے ان واعظین سے مکمل برات کا اعلان کیا جنہوں نے ایک دوسرے کی محترم شخصیات پر کیچڑ اچھالنے اور مسلمانوں میں نفرت کی آگ بھڑکانے کا کردار ادا کیا تھا۔ جہاں کراچی میں نکلنے والی مفتی منیب الرحمان اور مولانا تقی عثمانی کی ریلیاں پرامن رہیں، وہیں علامہ جواد نقوی اور شیخ محسن نجفی جیسے علماء کا کردار انتہائی قابل تعریف اور شاندار رہا۔ شیخ محسن نجفی نے تو ان حکومتی کرداروں کی جانب اشارہ بھی کیا جو اس کھیل میں شریک تھے اور آگ کو براہ راست بھڑکانے کے ذمہ دار تھے۔ آج سے تقریباً 35 سال قبل جب پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دے کر قتل و غارت شروع ہوئی تھی تو لگتا تھا کہ یہ اس ملک کی بقا و سالمیت کو لے ڈوبے گا، لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ دونوں جانب قتل و غارت کرنے والے علیحدہ علیحدہ گروہوں اور تنظیموں میں منظم ہو گئے۔ دونوں جانب کے یہ شدت پسند گروہ اپنے ہی مسالک کے بزرگوں کو بزدلی اور امن پسندی کا طعنہ دیتے رہے۔ ایسے میں اہل خیر افراد عموماً ایک مشورہ اور تجویز دیا کرتے تھے اور آج اس تجویز کی ایک بار شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تجویز یہ تھی کہ اگر کوئی شیعہ ان فسادات کی وجہ سے جان سے جائے تو سنی علماء لوگوں کو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جوک در جوک روانہ کریں، اور اگر کوئی سنی کسی فساد کا نشانہ بنے تو شیعہ حضرات اس کا ویسے ہی شوق سے جنازہ پڑھیں جیسے کسی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، تو ایسا کرنے سے فساد کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ دراصل امت میں صحابہ کرام اور تابعین کا رویہ اور طرز عمل رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم واقعہ یوں ہے کہ سانحہ کربلا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں ایک افسردگی، ملال و رنج بحیثیت مجموعی موجود تھا۔ امت دو نظریاتی گروہوں میں بظاہر تقسیم تو ہو گئی تھی، لیکن مساجد علیحدہ تھیں اور نہ ہی علمی مراکز۔ یزید کی نامزدگی کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں عبداللہ ابن زبیر نمایاں تھے جو مدینے سے بھاگ کر مکہ آ گئے تھے اور وہاں مسلسل اموی حکومت کے خلاف کوششوں میں مصروف تھے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے جنگ کا باقاعدہ آغاز کیا اور شام کے علاوہ حجاز و مصر و عراق سب میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ ان کے دور میں کوفہ کے حاکم ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید حتمی تھے۔ کوفہ میں ان دنوں ایک مشہور تابعی حضرت حارث بن عبداللہ بھی رہائش پذیر تھے جنہیں عرف عام میں حارث آور کہا جاتا تھا۔
جو شیعہ تھے، مگر آپ کو ان کے علم و فضل کی وجہ سے انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ابن قتیبہ نے شیعہ علماء میں سب سے پہلے انہی کا نام لکھا ہے۔ ان کے نظریات کی وجہ سے ابن حبان نے انہیں غالی شیعہ کہا ہے، لیکن تمام محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ میراث کے معاملات میں بہت ماہر اور فقیہ تھے۔ محمد ابن سیری نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے جن 5 ساتھیوں سے وہ ملے ہیں، ان میں حارث سب سے زیادہ عالم، نیک اور صالح تھے۔ اسماء الرجال کی کتاب میزان الاعتدال میں تو امام ذہبی نے لکھا ہے کہ امام شیبی ان کے نظریات سے اختلاف تو رکھتے تھے، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ان کو سچا مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ایک ایسے شیعہ عالم اور تابعی کی احادیث موجود ہیں جو اپنے نظریات میں بہت واضح تھا اور تکیہ بھی نہیں کرتا۔ حارث بن عبداللہ نے وصیت کی کہ جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کی نماز جنازہ کوفہ کے حاکم عبداللہ ابن زبیر کے ساتھی اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن یزید حتمی پڑھائیں۔ ایسا ہی ہوا، اور امت مسلمہ نے اپنے ابتدائی ایام میں اس ایسے مسلکی اتحاد کا روح پرور نظارہ دیکھا کہ ایک صحابی رسول نے ایک ایسے تابعی جو دوسرے نظریات رکھتا تھا کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی تعریف میں گفتگو کی اور دعا فرمائی۔ میں آج اس لمحے کو چشم تصور میں لاتا ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اس جنازے میں کسی کو ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا اختلاف یاد رہا ہوگا، اور نہ ہی 5 اور 4 تکبیروں کا فرق۔ سب اللہ کی توحید اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایک صف میں کھڑے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس امت کا مشترکہ ورثہ ہے، اور 1400 سال سے امت ان سے بلا شرکت غیر محبت کرتی ہے، لیکن ایک مشترکہ انتظار بھی ہے، اور وہ ہے آخر الزمان اور دور فتن میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت یا امامت کا ایک ایسا دور جس میں امت ایک پرچم تلے متحد ہوگی اور مقابل میں صرف باطل قوتیں ہوں گی۔ بقول سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت 2 خیموں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک میں مکمل اسلام اور دوسرے میں مکمل کفر اور نفاق۔ کیا یہ امت اس آنے والے دور کے لیے خود کو متحد رکھ رہی ہے؟ ہم آج ایک دوسرے کی مجالس علمی میں تو اکٹھے نہیں ہوتے، کاش ہم ایک دوسرے کے جنازے پر ہی متحد ہو جائیں۔